بات ہو رہی ہے سینٹ کی، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تو سینٹ کا ادارہ پہلی مرتبہ 6 اگست 1973 کو قائم ہوا، لیکن اقوام عالم میں سینٹ قدیم ترین اداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بات کی جائے اگر روم کی تو یہاں 753 قبل مسیح میں پہلی مرتبہ اس ادارے کے قیام سے پاکستان کی موجودہ سینٹ تک کے 2765 برسوں کے ارتقاء کی تفصیلات دیکھتے ہیں ارشد سلیم کی اس رپورٹ میں۔ قدیم یونان میں شہری ریاستوں کے ابتدائی جمہوری تجربے کے بعد رومن دور میں پاپولر یعنی عوامی اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ کے نام سے پارلیمنٹ کا دوسرا ایوان وجود میں آیا۔ سینٹ کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ سینکس سے ماخوذ ہے، جس سے مراد ہے بزرگ آدمی۔ دوسرے لفظوں میں سینٹ اسمبلی آف ایلڈرز یعنی بزرگوں کا ایوان قرار پایا۔ شاہ روم اول رومولس نے 753 قبل مسیح میں پہلا سینٹ قائم کیا اور اس کے ارکان کی تعداد 100 رکھی۔ بعد میں یہ تعداد 200 اور پھر 300 کر دی گئی۔ رومن کنگڈم، رومن ریپبلک اور رومن امپائر کے 3 اہم ادوار میں اختیارات کے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا یہ ادارہ 753 قبل مسیح سے 630 عیسوی تک کام کرتا رہا۔ رومن کنگڈم کے دوران سینٹ انتظامی اختیارات کا حتمی مرکز ہونے کے علاوہ شاہ کی مشاورت اور مقننہ کے فرائض بھی انجام دیتا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب سینٹ روم کے بادشاہوں کا انتخاب بھی کرتا تھا۔ رومن ریپبلک کے نسبتاً جمہوری دور میں سینٹ ایک سیاسی ادارہ بنا اور اس کے منظور کردہ قوانین کی حیثیت محض آئینی سفارشات کی ہوتی تھی۔ تاہم ریاست کے مالیاتی امور، صوبائی انتظامیہ کی نگرانی اور ایمرجنسی میں نگراں حکومت کا تقرر بھی سینٹ ہی کا استحقاق تھا۔ رومن امپائر کے دور میں آئینی توازن سینٹ سے بادشاہ کو منتقل ہو گیا اور سینٹ کے اختیارات برائے نام ہی رہ گئے۔ اس وقت تک سینٹ کے ارکان کی تعداد 900 ہو چکی تھی، جسے کم کر کے 600 کر دیا گیا۔ 300 عیسوی میں شہنشاہ ڈیوکلیشیا نے اصلاحات کر کے سینٹ کی سپریم پاور ختم کر دی۔ 630 عیسوی میں سینٹ کا ادارہ اس وقت ختم ہو گیا جب پوپ ہنوریس اول نے اس کی عمارت کیوریا جولیا کو ایک چرچ میں تبدیل کر دیا۔ رومن امپائر کے مشرقی اور مغربی حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد مشرقی رومن امپائر میں سینٹ کا ادارہ مختلف اشکال میں 13ویں صدی کے اوائل تک کام کرتا رہا۔ 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران شہنشاہ نکولس کینبس کا انتخاب اس کا آخری کارنامہ تھا۔ جدید جمہوری دور میں 2 ایوانی مقننہ 1327 میں انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ سوم نے ہاؤس آف کامنز اور ہاؤس آف لارڈز کے نام سے قائم کی۔ ہاؤس آف کامنز شرائنز اور باروز کے نمائندوں اور ہاؤس آف لارڈز مذہبی رہنماؤں اور اشرافیہ پر مشتمل تھا۔ ہاؤس آف لارڈز کی رکنیت موروثی یا نامزدگی کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ 1640 کی دہائی میں خانہ جنگی اور 1649 میں شاہ چارلس اول کے قتل کے بعد اولیور کرامویل کے چانسلری کے دور میں ہاؤس آف لارڈز کو پارلیمنٹ ایکٹ کے تحت ختم کر دیا گیا۔ 1660 میں بادشاہت کی بحالی کے بعد ہاؤس آف لارڈز دوبارہ فعال اور مؤثر ادارہ بن گیا۔ 1706 میں پارلیمنٹ آف انگلینڈ اور پارلیمنٹ آف اسکاٹ لینڈ کو ضم کر کے پارلیمنٹ آف گریٹ برٹن قائم کی گئی اور ہاؤس آف لارڈز 19ویں صدی تک فعال اور مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ متحدہ ہندوستان میں 2 ایوانی مقننہ 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 1921 میں قائم ہوئی۔ ایک ایوان مرکزی قانون ساز اسمبلی اور دوسرا کونسل آف اسٹیٹس قرار پایا۔ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں بھی یہی انتظام برقرار رہا۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد آئین کی تیاری کے دوران 2 ایوان مقننہ کے قیام کے بارے میں کئی تجاویز زیر غور آئیں، تاہم 1956 کے پارلیمانی اور 1962 کے صدارتی نظام کے باوجود ایک ایوان مقننہ ہی کو ترجیح دی گئی اور 2 ایوان مقننہ عملی شکل اختیار نہ کر سکی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے کے بعد 1973 کے آئین کے تحت 2 ایوانی پارلیمانی نظام قائم کیا گیا اور قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سینٹ وجود میں آیا۔ 10 جولائی 1973 کو پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے 4 سال کے لیے سینٹ کے 45 ارکان کا انتخاب عمل میں آیا۔ 6 اگست 1973 کو پہلی سینٹ کے ارکان نے اوتھ لیا۔ 1977 میں سینٹ کے ارکان کی تعداد 45 سے بڑھا کر 63 کر دی گئی، لیکن اسی سال مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور سینٹ کا بظاہر مستقل اور نہ ختم ہونے والا ادارہ 4 سال کی عمر ہی میں دم توڑ گیا۔ 1985 میں جمہوری عمل کی بحالی کے بعد سینٹ کی نئے سرے سے تشکیل کی گئی۔ ارکان کی تعداد 63 سے بڑھا کر 87 اور مدت 4 سال سے بڑھا کر 6 سال کر دی گئی۔ 1985 میں پہلی مرتبہ ہر صوبے کے لیے علماء اور ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں مختص کی گئی۔ 1999 میں سینٹ ایک بار پھر فوجی حکومت کی نظر ہو گیا اور قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ پہلے اسے معطل اور پھر ختم کر دیا گیا۔ 2002 میں عام انتخابات کے بعد سینٹ کو تیسری زندگی ملی اور تیسری بار تشکیل کے بعد ارکان کی تعداد 87 سے بڑھا کر امریکی سینٹ کے برابر یعنی 100 کر دی گئی۔
2010 پاکستان میں سینٹ کے لیے اہم سال ثابت ہوا اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحت چاروں صوبوں سے ایک ایک اقلیتی رکن کو نمائندگی دینے کے لیے سینٹ کے ارکان کی تعداد 100 سے بڑھا کر 104 کر دی گئی۔ سبز ہلالی پرچم کے سفید حصے کی نمائندگی کے لیے چاروں اقلیتی ارکان پہلی مرتبہ 12 مارچ 2012 کو سینٹ کا حصہ بنیں گے۔ ارشد سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔